بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و سامعین عزیز احتشام، آج آپ حضرات کے سامنے سحری کرنے کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز و سامعین عزیز احتشام، اللہ تعالیٰ کے کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں روزہ جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب بھی رکھ دیا۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کھانے پینے کے ہماری طرح محتاج نہیں تھے، پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غلاموں کی خاطر سحری فرمایا کرتے تاکہ محبت والے غلام اپنے محسن آقا شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر سحری کر لیا کریں۔ یوں انہیں دن کے وقت روزہ میں قوت کے ساتھ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہاتھ آئے۔ معزز سامعین عزیز احتشام، بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی سحری کرنے سے رہ جاتے ہیں تو فخریہ باتیں بتاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اور یوں کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے تو سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ لیا ہے، اور یوں باتیں ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں۔ تو معزز سامعین عزیز احتشام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سحری کے بغیر روزہ رکھنا کوئی کمال نہیں جس پر فخر کیا جا رہا ہے، بلکہ سحری کی سنت چھوٹنے پر ندامت ہونی چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم سنت چھوٹ گئی۔ اب عزیز وقار حضرت سیدنا شیخ شرف الدین الباروف بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے ایسے زندگی گزارنا، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال تمام تر اعمال کا حسن و جمال اتباع سنت محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں پنہاں ہے۔ اب عزیز وقار ابتدان رات کو اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج سے 14 صدیاں پہلے ابتدان رات کو اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے۔ اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا ممنوع تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے سحری کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کا سبب یوں ہوا کہ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما محنتی شخص تھے۔ ایک دن روزہ کی حالت میں اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کھانا طلب کیا۔ وہ پکانے میں مصروف ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے انکار کیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔
چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے تو ان کے حق میں یہ آیت پاک نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور کھاؤ اور پیو جہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا، اور اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ معنی یہ کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا جائز قرار دیا گیا ہے۔ معزز سامعین عزیز شام، اس سے معلوم ہوا کہ روزہ کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں، یعنی فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اذان ہو یا نہ ہو، آپ تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، صبح صادق ہوتے ہی آپ کو کھانا پینا بالکل ہی بند کرنا ہوگا۔ احباب ذی وقار، سحری کے متعلق آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان پاک سماعت فرمائیں۔ آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ دوسرا فرمان سرکار علیہ السلام کا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ اور تیسرا فرمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ احباب ذی وقار، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی کیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی جتنا بھی کھا لے انشاءاللہ تعالیٰ ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، بشرطے کہ کھانا حلال ہو۔ روزہ افطار کے وقت سحری کھانے والے اور مجاہد جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ اور فرمائے سحری پوری کی پوری برکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سحری پوری کی پوری برکت ہے، بس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین عزیز احتشام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام فرامین سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ سحری ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے جس سے بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک ناشتہ بھی کہا ہے، جیسا کہ حدیث رسول میں آتا ہے۔ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا، آؤ مبارک ناشتہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین عزیز احتشام، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ سحری روزہ کے لیے شرط ہے، ایسا نہیں۔ سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا مناسب نہیں کہ ایک عظیم سنت سے محرومی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی ضروری نہیں، چند کھجوریں اور پانی ہی اگر بنیت سحری استعمال کر لیں جب بھی کافی ہے، بلکہ کھجور اور پانی سے تو سحری کرنا سنت بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت مجھ سے فرماتے، میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ، تو میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کرتا۔ معزز سامعین عزیز احتشام، معلوم ہوا روزہ دار کے لیے ایک تو سحری کرنا بذات خود سنت ہے، اور کھجور اور پانی سے سحری کرنا دوسری سنت، بلکہ کھجور سے سحری کرنے کی تو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی ہے۔ چنانچہ
سیدنا سعد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کھجور بہترین سحری ہے، یعنی کھجور بہترین سحری ہے۔ یہ سحری بھی پڑھتے ہیں، اصل لفظ سحری ہے۔ ایک اور مقام پر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی کھجور مومن کی بہترین سحری ہے، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ معزز سامعین عزیز احتشام، کھجور اور پانی کا جمع کرنا بھی سحری کے لیے شرط نہیں، صرف تھوڑا سا پانی بھی اگر بانیت سحری پی لیا جائے تو اس سے بھی سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ عربی کی مشہور کتاب لغت قاموس میں ہے کہ سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت کھایا جائے۔ حنفیوں کے زبردست پیشوا حضرت علامہ مولانا علی بن سلطان محمد المعروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازو کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے، آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ سحری میں تاخیر افضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتا ہے، 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتا ہے، افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر، افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر، اور نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین عزیز احتشام، سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور دیر سے سحری کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ پھر سوال ذہن میں آتا ہے، آتا بھی ہے اور سوال ذہن میں ابھرا ہے کہ رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم کیا جائے؟ رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم کیا جائے؟ تو معزز سامعین عزیز احتشام، اس کا جواب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی، اسی طرح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کہلایا۔ اب رات کے ان 9 گھنٹوں کے برابر 6 حصے کر دیجئے، ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا ہو۔ اب رات کے آخری 1.5 گھنٹے یعنی 2:30 بجے تا 4 بجے کے دوران صبح صادق سے پہلے جب بھی سحری کی وہ تاخیر سے کرنا ہوا۔ سحری و افطار کا وقت عموماً روزانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق جب بھی چاہیں رات کا چھٹا حصہ نکال سکتے ہیں۔ اگر رات سحری کر لی اور روزہ کی نیت بھی کر لی، بلکہ عوامی اصطلاح میں روزہ بند بھی کر لیا، پھر بھی بقیہ رات میں جب چاہیں کھا پی سکتے ہیں، نئی نیت کی حاجت نہیں۔ معزز سامعین عزیز احتشام، سحری میں اتنی تاخیر بھی نہ کر دیں کہ صبح صادق کا شک ہونے لگے، بلکہ بعض لوگ تو صبح صادق کے بعد فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں مگر کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کان لگا کر سنتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد کی اذان ختم نہیں ہوئی، یا وہ سنو دور سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور یوں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ اگر کھاتے نہیں تو پانی پی کر اپنی اصطلاح میں روزہ بند ضرور کرتے ہیں۔ اس طرح روزہ بند تو کیا کریں گے، روزے کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور یوں ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں اور سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ ہاتھ آتا ہی نہیں۔ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں، صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آیت مقدسہ کے تحت گزرا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اوقات کی معلومات کر کے روزہ، نماز وغیرہ عبادات صحیح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ احباب ذی وقار، گفتگو لمبی ہو گئی تھی، لیکن جو موضوع تھا سحری کے حوالے سے اس کو مکمل کرنا بھی ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔